عزیز بھائیو، ہم پچھلے خطبات سے مسلسل سن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے۔ پوری کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو رب العالمین کے علم میں نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں اللہ کی ساری مخلوقات کا علم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کا علم بھی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا علم بھی، محدثین، ائمہ، فقہاء، اولیاء، سب کا علم اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ساری مخلوقات کو صرف اس چیز کا علم ہے جتنا انہیں بتا دیا گیا ہے، اس سے زیادہ وہ جانتے نہیں۔ فرشتوں نے، جو اللہ کی پاک باز ترین مخلوق ہے، جو 24 گھنٹے رب العالمین کی عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں، جن سے زندگی بھر میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو بتایا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ رکھا، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کر رہے۔ انسان تو لڑائی جھگڑے کریں گے، فتنے فسادات کریں گے، کیا ضرورت ہے ان کو بنانے کی؟ اللہ رب العالمین نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا میری تخلیق کی، مخلوقات کی کیا کیا حکمتیں ہیں، میں کن حکمتوں کے لیے پیدا کر رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں۔ انہیں مزید سمجھانے کے لیے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے۔ فرشتوں کو کہا، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار تو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں، اللہ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں، انبیاء سے بڑھ کر رب کو پہچاننے والا، رب کے اتاری ہوئی شریعت کو، دین کو جاننے والا، انبیاء سے بڑھ کر نہ اللہ کی مخلوق میں کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا علم اللہ کا، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم رب کی زمین میں، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر، ان سے بڑا عالم کائنات میں نہیں ہے، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ صرف علم ہی نہیں، عزت، عظمت، شان اور مقام، رفعت اور بلندی جو اللہ نے اپنی مخلوقات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کر دی، وہ ساری مخلوقات مل کر بھی اس عزت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر رب العالمین نے اپنے علم میں اپنی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا ہوتا
رب العالمین کے لیے انبیاء سے بڑھ کر کوئی تھا ہی نہیں اس کی مخلوقات میں، انبیاء کو شریک کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صرف اتنا علم ہوتا تھا، اتنا جانتے تھے جتنا رب العالمین وحی کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتا تھا۔ جو اللہ نبیوں کو نہیں بتاتا تھا وہ نبی بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو واشغاف، صاف صاف اور بڑے واضح اور کھلے کھلے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، لیکن مسلمان اتنے صاف کھلے واضح الفاظ کے باوجود کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ اپنے رب اور پروردگار کو بھی پہچاننے سے قاصر ہے۔ جو خصوصیات رب کی ہیں، مالک کی ہیں، پروردگار کی ہیں، جو اللہ نے اپنے سوا اپنی مخلوقات میں کسی کے اندر رکھی ہی نہیں، جو الہ اور معبود کے علاوہ کسی میں ممکن بھی نہیں، محال ہے، وہ ہم خصوصیات اللہ کی مخلوقات میں لا علمی کی بنا پر مانتے رہتے ہیں، دڑا دڑ مان رہے ہیں مسلمان۔ آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب پیارے اور محبوب ہستیاں اور شخصیات تھی، کیا وہ بھی عالم الغیب تھے؟ ان کو بھی آنے والے مستقبل کے حالات کا علم ہوتا تھا جو رب نے نہیں بتایا ہوتا تھا ان کو؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میں نے کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اتنا علم تھا جتنا رب نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ جو بتا دیا وہ غیب نہیں رہا، وہ کیا بن گیا؟ علم۔ وہ علم بن گیا، وہ غیب نہیں ہے، وہ اللہ نے بتا دیا ان کو۔ یہ اس کو علم میں نے نہیں کہا، قرآن میں رب نے لکھا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی ہرگز آپ پر خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ آپ اللہ کے دین کو، رب کی وحی کو چھوڑ کر ان کے نقش قدم پر نہیں چل لیتے، ان کی مکمل اتباع نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں بسنے والے لوگ ان کو ترقی یافتہ سمجھ کر، ان کو خوشحال سمجھ کر، ان کی نقالی کرنے کی سوچ رکھنے والے ان کے سامنے صاف صاف بیان کر دو، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ یہودیت ہدایت کا راستہ نہیں ہے، عیسائیت ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ یہودیت اور عیسائیت یہ کامیابی، خوشحالی، امن اور سلامتی کا راستہ نہیں ہے کائنات میں۔ وہ ان ساری چیزوں کا راستہ وہ ہے جو آسمانوں والے رب نے محمد الرسول اللہ پر اتارا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور ساتھ اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اللہ کی ہدایت سے ادھر ادھر ہو کر ان یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات پر چلنا چاہا، خواہشات پر چلنے لگے، سوچا بھی، تو کیا ہوگا؟ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ نہیں، کامیابی کا راستہ نہیں، ہدایت اللہ کی ہے جو اللہ آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ اگر آپ نے اس علم کے بعد
معلوم ہوا جو اللہ نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ اس کو علم کہتے ہیں، وہ غیب نہیں ہوتا۔ غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے اور بغیر اپنے حواس کو استعمال کیے، حواس خمسہ کے بغیر، ان کو کار آمد کیے بغیر، کام میں لائے متحرک کیے بغیر جو چیز بندہ جانے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور یہ صفت رب کی ہے، رب کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ معبود کی خصوصیت ہے، معبود کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتی یہ، کہ وہ اپنے حواس کے اور رب کے دیے ہوئے علم کے بغیر وہ کوئی چیز جان لے، کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تحویل قبلہ کے موقع پر اللہ نے جو آیتیں اتاری ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان اہل کتاب جو آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، جو اعتراضات کر رہے ہیں آپ پر کہ کس چیز نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں منہ کر لیا، اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، یہ علم کی بنیاد پر آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ کسی دلیل برہان کی بنیاد پر آپ کی دعوت کو نہیں ٹھکرا رہے، یہ ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے اناد دشمنی اور عداوت کی بنا پر آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی دلیلیں لے آئیں یہ نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور یقیناً آپ بھی اپنے رب کا حکم چھوڑ کر ان کے قبلے کے پیچھے نہیں چلو گے، ان کی خواہشات نہیں مانو گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کافر۔ اور پھر کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کو مان لیا، ان کی پیروی کر لی، ان کو اپنا لیا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، تو جو اللہ نے سکھایا ہے وہ غیب نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ علم۔ اس کو قرآن علم کہہ رہا ہے، میں نے اپنے پاس سے علم نہیں کہا، وہ علم ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ جو اللہ نے اپنے نبیوں کو وحی کی، وہ رب نے علم بخشا، عطا کیا اپنے پیغمبروں کو، اور ساری مخلوقات میں سے زیادہ علم اللہ نے اپنے نبیوں کو بخشا اور عطا کیا، لیکن اس کے باوجود جو رب نے نہیں بتایا وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ آدم علیہ السلام کا قصہ واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں بہت سے مقامات پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ میں چند لفظوں میں چند چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام نے روح پھونکی، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا اور کہا جنت ساری تمہارے لیے ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو پیو، جو مرضی کرو جنت میں، جتنا چاہو کھاؤ پیے، صرف اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے یہ بھی آگاہ کر دیا ہمارے ماں اور باپ کو جنت میں ٹھہرا کر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، دیکھنا کہیں
اس کے جھانسے میں نہ آ جانا، شیطان کہیں تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ باتیں بھی بتائی اللہ نے، آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، جنت کا لباس پہنا دیا، ساری جنت کی نعمتیں عطا کر دی۔ شیطان کی دعا بھی اللہ نے قبول کی ہوئی تھی، شیطان کی دعا بھی اللہ نے قبول کی ہوئی تھی نافرمانی کے باوجود۔ اس نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، حکمتیں کیا ہیں اس کی دعا۔ دشمن کی، نافرمان کی، سجدے سے انکار کر کے رب کے سامنے اکڑ جانے والے، تکبر کرنے والے کی دعا کو رب نے قبول کیا۔ وہ بھی متحرک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، ان میں تذکرہ کیا ہے، تھوڑا سا ذرا غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ اللہ نے جو فطری حیا، ان کا ستر، شرمگاہ، اس کو پردے میں رکھا ہے، چھپایا ہے، اس شرمگاہ کو ان کے سامنے کھول دے۔ اس کو پتا تھا، شیطان جانتا تھا کہ اگر یہ اس درخت کے پاس چلے گئے تو ان سے جنت کا لباس اتر جائے گا، ننگے ہو جائیں گے۔ یہ بھی پتا تھا شیطان کو، یہ بھی پتا تھا ساری نعمتیں ان سے چھن جائیں گی، لیکن وہ وسوسہ ڈالنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، کہنے لگا یہ جو درخت ہے نا جسے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے، روکا ہے، وہ تو اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس کو کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا ہمیشہ جنت اور یہ نعمتیں تمہارا ٹھکانہ بن جائیں گی، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ایک مرتبہ نہیں، اس بدبخت نے بار بار قسمیں اٹھائی ہمارے ماں باپ کے لیے، بار بار۔ قَاسَمَهُمَا کا معنی ہے بار بار قسمیں اٹھائی کہ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارے فائدے کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، مجھ پر اعتماد کرو، میں بڑا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں تمہارا۔ مجھے کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، تمہارے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بڑا خیر خواہ بن کے قسمیں بار بار اٹھا رہا ہے ہمارے ماں باپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ کہتے ہیں اس نے دھوکے میں اتار لیا ہمارے ماں باپ کو، وہ رب کا حکم بھول گئے۔ اللہ نے کہا تھا یہ دشمن ہے تمہارا، کہیں تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، یہ تمہارا لباس اتروانا چاہے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارا لباس اتار سکے، اس کے قریب نہ جانا، تم گناہگار ہو جاؤ گے، گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ سارا کچھ بھول گئے آدم علیہ السلام، سارا کچھ ہی بھول گئے، اس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جس درخت سے رب نے روکا تھا، شیطان کی قسموں کے جھانسے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، نتیجہ کیا نکلا؟ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو اللہ نے جنت کا لباس ہی اتار لیا۔
शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई। अब शर्म और हया की वजह से जन्नत के दरख्तों से पत्ते तोड़कर वो अपने जिस्म पर चिपका रहे हैं कि अपने सतर को ढांप लें, सतर को छुपा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व नादाहुमा रब्बुहुमा, उन दोनों को उनके रब ने आवाज दी, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरते, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के फल खाने से, इसके करीब जाने से मना नहीं किया था? वअकुल्लकुमा, और मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इन्न शैतान लकुमा अदुव्वन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है? नहीं बताया था खुला दुश्मन है ये तुम्हारा? अल्लाहु अकबर। गलती हो गई हमारे मां बाप से, लिबास भी उतारा, जन्नत से भी रब ने निकाल कर दुनिया में फेंक दिया, दुनिया में फेंक दिया। जन्नत से भी महरूम हो गए, जन्नत की सारी नेमतों से महरूम हो गए। अब गलती तो हो गई, हमारे मां बाप को यह भी नहीं पता कि अल्लाह से अब माफी कैसे मांगनी है। अब करना क्या है, अब क्या तरीका है अल्लाह से माफी मांगने का? पता ही नहीं, पता ही नहीं। इसलिए नहीं पता था कि वो रब नहीं थे यार, वो मबूद नहीं थे। ये तो मबूद को चीजें पता होती हैं, जो मबूद ना हो उसको ऐसी चीजों का इल्म नहीं होता। पता नहीं उनको क्या करना है। अब अल्लाह ने बताया कि ये करो, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नादिम हुए, पशेमान हुए, शर्मिंदा हुए, उनको अफसोस हुआ कि मैं अपने मालिक परवरदिगार की नाफरमानी कर बैठा, गुनाह में मुलव्वस हो गया। अब रब से कुछ कलिमात सीखे, जो रब से माफी मांगने का तरीका था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने और आजिज़ी करने का तरीका था, वो रब से सीखा। आदम अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, नहीं इल्म था, नहीं आते थे ये अल्फाज। और वो अल्फाज भी अल्लाह ने बताए जो आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे थे अल्लाह से। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, हम पशेमान हैं, हम शर्मिंदा हैं, हमें अफसोस है अपनी कोताही पर, नाफरमानी और गलती पर। इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी ये खता, गलती, भूल मुआफ ना की, हम पर रहम ना किया, तो कायनात में कोई हमें बचाने वाला नहीं है तेरे अजाब से, तेरी पकड़ से। हम जालिमों में से हो जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा सिर्फ सुनाने का मकसद इतना ही है। ये आयतें बहुत सारी कुरान मजीद की बड़ी सूरतों में अल्लाह ने यह किस्सा बयान किया, बड़ी तफसील के साथ। किस्सा बयान करना मकसूद नहीं था, सिर्फ ये सुनाना मकसूद है, ये समझाना, बताना मकसूद है। आप इस किस्से को कुरान मजीद में सूरह ताहा में पढ़ लें, सूरह जारियात में पढ़ लें, सूरह बकरा में पढ़ लें, बाकी सूरतों में पढ़ लें, आपको इस किस्से का एक एक पहला ये हकीकत कसम अल्लाह की बता सकता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो दरख्त के करीब जा रहे थे तो पता नहीं था नतीजा क्या निकलेगा, पता नहीं था। वो उनको नहीं इल्म था कि हमारा जन्नत का लिबास उतर जाएगा, हमें जन्नत से निकाल दिया जाएगा, हमारा मालिक रब परवरदिगार पैदा करने वाला, जन्नत में नेमतें देने वाला, वो हमसे नाराज हो जाएगा। ये इन चीजों का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता ही नहीं था। अब आदम से ज्यादा इल्म वाला रब के बाद रब की मखलूक में कौन हो सकता है? वो अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम, जिस रब ने खुद आदम अलैहिस्सलाम को तालीम दी, रब से तालीम लेने वाले से बढ़कर और तालीम वाला कौन हो सकता था? लेकिन उनको सारी चीजों का पता ही नहीं था। क्या कोई अक्लमंद इंसान जिसकी अकल काम कर रही हो, जो साहिब शऊर हो, क्या वो तस्लीम करेगा कि इन सारी चीजों का आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि नतीजा क्या होने वाला है?
کیا آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے پٹری سے اتار رہا ہے، مجھے بہکا رہا ہے، میرے ساتھ عداوت اور دشمنی کر رہا ہے؟ کیا پتا تھا یہ آدم علیہ السلام کو؟ کیا پتا تھا آدم علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میں درخت کے قریب چلا گیا تو میرا لباس اتر جائے گا، میری جنت کی ساری نعمتیں چھن جائیں گی، مجھے جنت سے محروم ہونا پڑے گا؟ کیا پتا تھا میرا رب مجھ پر ناراض ہو جائے گا؟ کوئی عقل مند انسان، معمولی سی سوچ سمجھ شعور رکھنے والا قسم اللہ کی، وہ نہیں تسلیم کرے گا کہ ان چیزوں کا آدم علیہ السلام کو علم تھا پہلے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے فضل سے، اگر علم ہوتا آدم علیہ السلام کو تو آدم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے اور شیطان کے پیچھے کبھی نہ لگتے، شیطان کے پیچھے کبھی نہ لگتے اگر آدم علیہ السلام کو علم ہوتا تو۔ اچھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم نہیں دیا مستقبل کا، اور یہ نجومیوں کو علم مل گیا ہوا ہے مستقبل کا، یہ آدم سے بھی بڑے رب کے محبوب دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ عاملوں کو علم ملا ہوا ہے جو ہماری گمشدہ چیزوں کی ہمیں بدبخت خبر دے کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمیں عقیدہ توحید سے محروم کر کے شرک کی دلدل کے اندر دنسا دیتے ہیں۔ ان شیطان کے ایجنٹوں کو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا رب نے علم عطا کر دیا ہوا ہے، ان کو سارا پتہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کا کاروبار کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کئی لوگوں نے تو ایمان بنایا ہوا ہے، قسم اللہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں نہ لوگوں کا نام لیتا ہوں نہ کتابوں کا نام لیتا ہوں، کیونکہ کیچڑ اچھالنا میرا مقصد نہیں ہے، تانو تشنیع کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد تو ہے آپ بھائیوں کو رب کا تعارف کروا کے اس دلدل شرک کی دلدل سے بچانے کی کوشش کرنا، صرف اتنا مقصد ہے میرا، کیونکہ ہم بھی لاعلمی میں اس دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، دھنس رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا۔ رب کو جیسا جاننا چاہیے تھا ہم نے آج تک رب کو ویسے جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تک پروردگار کی۔ اللہ اکبر۔ یہ نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی، 10 صدیاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 10 صدیاں گزر گئی آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کی زمین پر آدم کی اولاد میں، انسانوں میں کوئی اللہ کے علاوہ رب کے سوا کسی کی پوجا کرنے والا نہیں تھا۔ 10 صدیاں گزر گئی، فرمان ہے مدینے والے امام کا صحیح سند کے ساتھ، بخاری میں بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ 10 صدیاں گزر گئی، رب کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت کا، شرک کا تصور اور نام و نشان نہیں تھا۔ ان 10 صدیوں میں آسمان کے نیچے رب کی زمین پر اولاد آدم میں، انسانوں میں، پھر وہ دشمن ہمارا خطرناک دشمن، ازلی اور ابدی دشمن، جس نے رب سے دعائی اس لیے کی تھی ہمارا ستیہ ناش کرنے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں شرک کفر کی غلاظت کے اندر دھکیلنے کے لیے، جس بدبخت نے رب سے دعا کر کے مہلت لی تھی اور جس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، جس شیطان نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ رب کسی کو گمراہ نہیں کرتا، تو نے گمراہ کیا مجھے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، یہ تیرے بندے، تیرا نام لینے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تجھے رب کہنے والے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لمبے چوڑے عشق کے محبت کے دعوے کرنے والے،
میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر ان کا کریک ڈاؤن کروں گا، گھیروں گا، ان کو صراط مستقیم پر چلنے، ان کو توحید پر رہنے، ان کو سنت پر رہنے، ان کو توحید سے نکال کر شرک کے گڑھے میں گراؤں گا، ان کو سنت سے نکال کر بدعات اور خرافات کے اندر ان کو ڈال دوں گا، بدعات اور خرافات کو اپنا دین بنا بیٹھیں گے۔ فَبِعِزَّتِكَ، اس نے کہا اللہ کو، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری کبریائی کی قسم، یہ تیرا نام لینے والے تیرے بندے، تیرے نبی سے محبت کرنے والے، میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا ان کو۔ اور کتنا خطرناک دشمن ہے۔ امام الانبیاء نے کہا یجری من ابن آدم مجرى الدم، یہ خون کے اندر ایسے گردش کرتا ہے رگوں میں، ایسے گردش کرتا ہے انسان کی رگوں میں جیسے رگوں میں خون گردش کر رہا ہوتا ہے، خون کی طرح رگوں میں گردش کرتا ہے انسان کی۔ اگر یہ باہر سے آ کر حملہ آور ہو نا، ممکن ہے ہم کو پہرے دار کھڑا کر لیں، ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، روکیں اس کو، لیکن وہ تو ہمارے جسم کے اندر گھسا ہوا ہے، رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن اسلام نے اس سے بچنے کے بہت سارے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو میں بتانے لگا تھا کہ 10 صدیاں گزر گئی، اللہ کی زمین پر شرک کا نام و نشان موجود نہیں تھا، پھر اس بدبخت شیطان نے شرک کا آغاز کر دیا۔ نیک لوگ تھے کچھ، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے نام تھے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار، اچھے لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے نا تو شیطان نے ان کے پچھلوں کو وحی کی، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، ان کو صراط مستقیم سے، توحید سے ہٹا کر شرک کی غلاظت، نجاست اور دلدل کے اندر دھکیلنے کا اس نے اپنا مشن شروع کر دیا۔ اس نے کہا ایسا کرو، یہ تمہارے بڑے نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے پرہیزگار تھے، تم نا ان کے مجسمے بنا لو، ان کی مورتیاں مجسمے بنا کر جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں رکھ لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے مجسموں کو، یہ تو چلے گئے، دنیا سے گزر گئے، ان کے چلے جانے کے بعد فائدہ یہ ہوگا تمہیں دیکھ کر نا ان جیسی عبادت کا شوق پیدا ہوگا اور تم ان جیسی عبادت کرو گے۔ وہ جیسی کسی کی سوچ ہوتی ہے نا، قسم اللہ کی، اس رستے سے شیطان آتا ہے، اس رستے سے آتا ہے۔ جو دیندار سوچ رکھتا ہے نا، اس کو دینداری کے حوالے سے آ کے شکنجے میں جو کرتا ہے، پکڑتا ہے، اس کو زنا پر نہیں لگاتا، چوری پر، قتل پر نہیں لگاتا، اس کو دین کے حوالے سے آ کر جکڑ کر شرک اور غلاظت اور اس کو بدعت اور خرافات کی دلدل میں دلسا دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ چوری نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، جو یہ کام کرے گا وہ کام اس سے کروا دیتا ہے۔ کہا ان کے مجسمے بنا لو، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں ان کو دیکھ کر ان کی عبادت کے طریقے یاد آئیں گے، ان کی عبادت میں محنت، مشقت یاد آئے گی تو تم بھی ویسے کرو گے، یہ فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے کہنے پر مجسمے بنا کے رکھ لیے اور عبادت اللہ کی کرتے رہے۔ پھر یہ نسل ختم ہو گئی نا، یہ بابے ختم ہو گئے، اگلی نسل پیدا ہو گئی۔ اس نے ان کو کہا کدھر بھٹکے پھرتے ہو؟ تمہارے باپ دادے تو ان کی عبادت کرتے تھے، رب کدھر نظر آتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ تمہارے باپ دادے تو ان کی پوجا کرتے تھے، یہ اصل میں حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تمہاری یہ سنتے ہیں، یہ مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہی بارش برساتے ہیں، یہی رب سے لے کر تمہیں دیتے ہیں۔ ان کے پاس آؤ، ان کو سجدے کرو، ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی کی اپیلیں، درخواستیں ان کے سامنے رکھو، وہ تم بھول گئے۔ اب لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی 10 صدیوں کے بعد بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں 950 سال، 950 سال، منہ سے کہنا بڑا آسان ہے،
دن رات ایک ہی رکھا، اکیلے اکیلے بندے کے پیچھے جا کر اعلانیہ طور پر، خفیہ طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے کی، رب کی طرف بلانے کی، اسلام ان کو سکھانے کی محنت کی کوئی کسر حد کر دی۔ 950 سال تھکے بھی نہیں، عاجز بھی نہیں آئے، اکتائے بھی نہیں، لگے رہے 950 سال۔ اللہ نے کہہ دیا یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس۔ جتنے لوگ ایمان لے آئے نا، ان کے علاوہ 950 سال کی محنت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کے پیغمبر کی۔ اور جاؤ سیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، کہتے ہیں 70 سے 80 بندوں سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے 950 سال میں۔ 80 بندوں سے زیادہ نہیں تھے، 80 لوگوں سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا کوئی مسلمان نہیں ہونا، اب مایوس نہ ہو۔ پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا کوئی فرد اپنی زمین پر نہ چھوڑنا، اپنا عذاب نازل فرما دے ان پر۔ اللہ رب العالمین نے بد دعا قبول فرمائی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، عذاب کا فیصلہ ہو گیا، کشتی بنانے کا حکم مل گیا، کشتی بنا رہے ہیں۔ کہا کشتی تیار ہو گئی، اس میں جتنی مخلوقات ہیں، ایمان والوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لو، اور مخلوقات کے جوڑے کو بھی سوار کر لو۔ سوار ہو گیا، اب تندور سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، چشمہ پھوٹ پڑا، آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسنی شروع ہو گئی، زمین سے پانی پھوٹ رہا ہے، آسمانوں سے پانی موسلا دھار نازل ہو رہا ہے، ہر طرف پانی کا خوفناک سیلاب، اور پہاڑوں کی طرح چھلنے اس کی چلنی شروع ہو گئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو کافر تھا، نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا، وہ دیکھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی پر سوار ہیں، وہ ایک پہاڑ پر چل رہا ہے، اس کو آخری وقت بھی دعوت دی، بیٹا ابھی بھی مسلمان ہو جا، ابھی بھی مان لے رب کی توحید کو، آ جا سوار کر لوں گا تجھے کشتی پر، ابھی بھی کلمہ پڑھ لے، ابھی بھی مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پہاڑ پر چڑھ گئے، نہیں مانا، آخر وقت میں بھی اس بدبخت نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لبیک نہیں کہا اس پر۔ اللہ کہتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آئی اور ڈوب گیا۔ باپ تھے نا، باپ، شفقت پدری نے جوش مارا سینے میں، بیٹا سامنے غرق ہو جائے، جتنا بھی نافرمان ہو، باغی ہو، سرکش ہو، باپ کو تو اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگے، اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے قرآن مجید میں، اللہ اکبر، یہ تفصیل بھی قرآن مجید میں بڑی ساری صورتوں میں اللہ نے لکھی ہے۔ میں صرف یہ سورہ ہود کی 2 آیتیں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کے تو میرا بیٹے ہونے میں شک بھی کوئی نہیں ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، بچا لے میرے بیٹے کو، میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح خبردار، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، رب کی توحید کو نہیں مانا، تیری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جو نبی کا بیٹا ہو کر نبی کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ نبی کا اہل نہیں ہوتا۔ خبردار، اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، مت سوال کرنا، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تو ظالموں سے نہ ہو جائے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال کر کے۔ احساس ہو گیا نوح علیہ السلام کو غلطی ہو گئی، میں نے غلط سوال کر لیا اللہ سے۔
فوراً اللہ سے استغفار کیا، معافی مانگی، توبہ کی، کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ جس کا مجھے علم نہیں تھا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، بچا لے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے علم نہیں تھا اس کا کہ اس کے لیے سوال نہیں کرنا۔ عالم الغیب تھے نوح علیہ السلام، 950 سال رب کے لیے اپنی زندگی کو کھپانے والے نبی، اللہ نے ان کو اپنی خصوصیت نہیں دی، اور یہ ٹکے ٹکے کے جاہل گدے ہیں، بغیرت دشمنانے عقیدہ توحید، یہ شیطان کے چیلے بیٹھ کر نجومی پروفیسر بن کے اور عامر بن کر لوگوں کے عقیدے لوٹ رہے ہوں، اور ہم دھڑا دھڑ مفت میں اپنے عقیدے جا کر فروخت کر رہے ہوں وہاں پر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔